بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وہ کہاں شعرائے دنیا کی سخندانی میں ہے، وہ کہاں شعرائے دنیا کی سخندانی میں ہے، جو مزہ جو کیفیت آیات قرآنی میں ہے۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی بڑی عظمتیں ہیں، جو بندہ اس سے جڑ جاتا ہے اللہ اسے بڑی بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ سرکار دو عالم کے ایک بڑے پیارے غلام، جس طرح سیدنا بلال حبشی ہیں، جس طرح حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، اسی طرح سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کے وہ غلام ہیں کہ جن کی پہچان ہی قاری قرآن کے حوالے سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وہ آقا کے غلام ہیں کہ جو پہلے تو ایک یہودی نے شام کے بازار سے جبیر بن سالم نے ان کو خریدا، پھر مدینہ پاک میں آگے بیچ دیا، اور یہاں جناب کوئی لیتا نہیں تھا۔ کئی دن آپ مدینے کے بازاروں میں کھڑے رہتے، اور ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، سیاہ رنگ تھا، موٹی موٹی آنکھیں تھیں، اور ہڈیوں کا ڈھانچہ سا تھا، کوئی لیتا ہی نہیں تھا۔ اسی قیمت پہ فروخت کر دیا، ایک رحم دل عورت نے لے لیا۔ پھر جناب مکہ پاک سے ایک تاجر آیا، ابو حذیفہ، جو بعد میں دارہ اسلام میں داخل ہو گئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر، مشاورت پر، دعوت پر، تو انہوں نے اس کو خریدا، اور جناب قربان جاؤں شادی ہو گئی اس عورت سے۔ پھر جناب دربار مصطفیٰ میں آئے اور السابقون الاولون میں شامل ہو گئے، اور کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے براہ راست قرآن کی تربیت حاصل کی، اور یہ وہ عظیم قاری قرآن بنے امت کے کہ سرکار دو عالم جب بھی سے قرآن پاک سنتے میرے آقا کا چہرہ کھل اٹھتا، اور کریم آقا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، مالک تیرا شکر ہے، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو نے میری امت میں ایسے عظیم قاری پیدا کیے ہیں۔ اور کریم آقا علیہ السلام اس غلام کے لیے یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دلوں کا مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا سالم مولا ابو حذیفہ کا، جب میں نے دل دیکھا تو پورے کا پورا اللہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ یہ وہی سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب کریم آقا مدینہ پاک میں آئے اور پہلی مسجد بنائی، مسجد قباء، اور مشاورت ہوئی کہ مصلی رسول پر کس کو کھڑا کرنا ہے، تو مسجد قباء کے پہلے امام بھی آپ ہی ہیں۔ بڑے بڑے انصار، مہاجرین، بڑے بڑے حسب و نسب والے تھے، لیکن کریم آقا نے فرمایا اس مصلی کا حقدار سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور ناظرین یہ جملہ سنیے گا، مدینہ کے رہنے والے دیکھتے تھے یہ وہی آدمی ہے کہ جسے کوئی خریدتا نہیں تھا، لیکن جب قرآن سے جڑے، قرآن کا نور سینے میں اتارا، تو وہی سالم مولا ابو حذیفہ جسے کوئی خریدتا نہیں تھا وہی مصلی پہ کھڑے ہیں، اور مراد مصطفیٰ عمر فاروق جیسا بندہ بھی پیچھے ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب آخری وقت آیا، ایک ٹھنڈی آہ بھری، فرمایا کاش ایسے ہوتا، سالم مولا ابو حذیفہ زندہ ہوتا تو میں آج خلافت کے اس کے لیے اسے چوز کر لیتا۔ اگر میرا مولا مجھ سے پوچھتا اسے کیوں اپنی جگہ پہ رکھا ہے خلافت کے لیے، تو میں کہتا تیرے محبوب نبی کے لب صادق سے سنا ہے کہ سالم کا پورا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ یہ قرآن کی برکتیں ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں۔ فضیلت الشیخ جلوہ فرما ہے، انتہائی مکرم ہستی، علمی روحانی شخصیت، جن سے ہم بہت کچھ حاصل کرتے ہیں، حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہم القدسیہ۔ السلام علیکم قبلہ، قبلہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ اور آج ہمارے عظیم قاری قرآن جو ہم سب کے محبوب ہیں، ایئر وائی کیو ٹی وی پر یہ چہرہ سب سے زیادہ مجھے نظر آتا ہے، اور الحمدللہ پاک نے ایسا لہن عطا کیا ہے کہ کروڑوں دلوں پر یہ آواز راج کر رہی ہے۔ جناب محترم قاری محمد رفیق نقشبندی، السلام علیکم جناب۔ قبلہ آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ میں چاہوں گا آیات ربانی سے ہماری قلوبت کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين۔
ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ قال نعم وإنكم لمن المقربين۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين۔ اللہ اکبر۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين۔ اللہ اللہ۔ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الملقين۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ نے حضور قبلہ کاری صاحب سے آیات بینات سماعت کی ہیں۔ آئیے ان کے اندر کیا پیغام خداوندی پنہا ہے، ترجمہ خلاصہ اور اہم نکات کی جانب بڑھتے ہیں۔ اور پچھلے پروگرام کا یہ تسلسل ہے، اور میں نے حضور قبلہ فضیلت الشیخ کی بارگاہ میں، قبلہ علامہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ اسی موضوع کو آگے لے کے چلیں، تو آپ نے شفقت فرمائی ہے حضور کی امت کی رہنمائی کے لیے۔ جادو کیا ہے اور یہ کفر ہے، آپ نے فرمایا تھا یہ شیطانی عمل ہے، وہی اسی پروگرام کا تسلسل ہے۔ حاضر ہوتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ القدسیہ۔ جی قبلہ کیا فرماتے ہیں؟ جی قاری صاحب شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورہ الاعراف جی یہ نواں پارہ ہے اور اس کی بیشتر آیات اسی مضمون پہ مشتمل ہیں قاری صاحب، اس لیے آج ہم ایک ہی تسلسل اور سیکوینس میں آیات پڑھیں گے، بالکل ٹھیک۔ اور یہ پھر یہ ہمارا آج کا پروگرام گزشتہ جو پروگرام تھا اس سے بالکل متصل ہو جائے گا اور جڑ جائے گا، اور آسانی ہوگی ہمارے ناظرین کو بھی بات کو سننے سمجھنے میں۔ اب یہاں مکالمہ چل رہا ہے جی فرعون کے لائے ہوئے جادوگروں کا جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ ٹھیک۔ پہلے وہ فرعون نے چونکہ ان کو ہائر کیا ہے، اب دیکھیے قرآن کیسا گائیڈ کر رہا ہے اگر سمجھ آ جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شیطانی قوتیں، فرعونی قوتیں، نمرودی قوتیں جو ہیں وہ اپنی سپورٹ کے لیے جن ذرائع کو استعمال کرتی ہیں اس میں ایک بڑا ذریعہ سحر ہے، جادو ہے۔ ٹھیک ہے۔ ساحرین ہیں، ان کی جماعت ہے، ان کو ہائر کیا۔ اب وہ جب آئے اور جادوگر فرعون کے پاس آئے تو بولے کہ کچھ ہمیں انعام ملے گا اگر ہم غالب آئیں؟ تو بولا ہاں، اور اس وقت تم مقرب ہو جاؤ گے۔ ٹھیک۔ انعام تو ملے گا ہی، اگر کامیاب ہو گئے تو مستقل ہائر کر لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہمارے مقربین میں شامل ہو جائے۔ تو بولے اے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا۔ اب یہاں میں پھر توجہ دلاتا ہوں قاری صاحب، بسم اللہ۔ جناب کلیم اللہ علیہ السلام صاحب معجزہ پیغمبر ہیں، سبحان ان کے مقابلے میں جادوگر کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اقبال نے کہا ستیزہ کار رہا ہے ازل ستا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا۔ اب بتائیے نبوت سے بڑی طاقت ظاہر میں تو اللہ نے بھی کوئی پیدا نہیں کی اور بنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ واہ۔ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اور اس میں بھی پھر عام نبی نہیں، اولو العزم رسول، اللہ اکبر، صاحب تورات، صاحب کلام، سبحان اللہ۔ صاحب اعجاز، منو سلوہ والے۔ جی اب ان کے مقابلے میں ایک طاقت کھڑی ہے، اور وہ اس کا مطلب کیا ہے
کہ فرعون جو تھا وہ عاجز آ گیا کہ میں اکیلا نبوت کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا، اللہ اکبر، حالانکہ وہ انا ربکم الاعلیٰ کا مدعی اور دعوے دار، یہی کہتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اب وہ اپنی جھوٹی مدعیت کو ثابت کرنے کے لیے شیطانی قوتوں کو بطور مددگار استعمال کر رہا ہے۔ فَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے مددگاروں کو یہ بلاؤ، قرآن نے کہا ہے نا، کہا ہے، واہ وہ یہاں یہی کر رہا ہے، اور یہاں وہ ایک آدھ نہیں بلکہ پوری جماعت کو ہی ہائر کر رہا ہے، اللہ، پتہ ہے کہ ضرورت ہے۔ ادھر اکیلا اللہ کا نبی ہے تنہا اور اس کے ساتھ اس کا رب ہے، اور ادھر فرعون ہے اور اس کے ساتھ پوری جماعت ساحرین کی شیاطین کی موجود ہے۔ اور انہوں نے کہا جادوگروں نے، اے موسیٰ، یا تو آپ اپنا جو بھی کچھ دکھانا چاہ رہے ہیں، جو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں اپنا کوئی کمال، اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین، ٹھیک ہے، یا تو آپ پہلے جو ظاہر کرنا ہے کو ڈالیں، یا ہم کوئی معجزہ ظاہر کریں، ہم ظاہر کرتے ہیں، ہم القاء کرتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں اپنے فن کا اور کمال کا۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شروع میں جب پہلا واقعہ پیش آیا تھا عصا والا نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تھا، وہ عصا ایک سٹک تھی، ایک چھڑی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس نے اژدہا کی شکل اختیار کر لی، اللہ، یہ بھی معجزہ تھا۔ ٹھیک ہے، ہوتا یہ ہے، کمال قاری صاحب یہاں سمجھنے کا یہ ہے، بسم اللہ، صورتاً معجزہ، کرامت اور استدراج صورتاً ایک جیسے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اگر آپ ظاہر کی آنکھ سے اسے دیکھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، اس کے پیچھے اگر عقیدے اور ایمان کی طاقت نہیں ہے تو آپ بھٹک جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، یہی بات ہمارے علماء نے آج یہ گفتگو اور یہ کرنے کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آگے فتنہ دجال کھڑا ہے، صحیح، اور دجال، یہ دجالی قوتوں کے مظاہرے ہیں سارے، جی جی اور بالکل، دجال کے پاس بھی یہ طاقتیں اور قوتیں ہوں گی، لیکن اگر آپ کے پاس نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے سبحان اللہ، تو پھر آپ حق و باطل میں فرق کر سکیں گے واہ، کہ بظاہر تو اس کے پاس وہ قوت ہے، لیکن حقیقت میں یہ استدراج کر رہا ہے، اللہ، حقیقت میں یہ شیطانی قوت ہوتا واہ ہے۔ واہ، اس لیے آپ نے کبھی ظاہر یا صورت تک خود کو محدود نہیں رکھنا، ورنہ ایمان ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عصا تھا، جو عصا جب وہ اژدہا بنا تو اس کی یہ شان تھی، 1 میل تک گیا اوپر وہ اژدہا، اللہ اکبر، اپنی دم پہ کھڑا ہے، اور اب اس کی ہیبت کے آگے سارے جبڑے کھولے ہوئے ہیں، فوراً گھبرا گئے کہ یہ کیا ہے۔ اب فرعون جو گھبرا گیا نا، جی، اس وجہ سے وہ گھبرایا کہ نہیں یہ میں نہیں کر سکتا، تب اس نے یہ ساحرین کو اور جادوگروں کو بلایا۔ اب جادوگروں نے کہا وہ ساری چیزیں جو بھی کچھ تھیں اس کو وہ آسان نکل گیا۔ اب جادوگروں نے جب اپنا فن دکھانا چاہا تو انہوں نے کچھ رسیاں پھینکی جو سانپ بن گئی، ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر، اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ہے، یہ ساتھ رہے، واہ واہ، یعنی گائیڈ کون کر رہا ہے؟ ہاں، رب کائنات، جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے۔ قبلہ یہیں سے جوڑیں گے، کیونکہ یہ جو معجزہ ہے یہ اصل میں نبوت، نبی سے جو الوہی طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ بے شک، تو ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ انتہائی مکرم ناظرین، ترتیل القرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں اور ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجدد صاحب سے۔ جی قبلہ، آپ فرما رہے تھے۔ اب یہ معاملہ جب پیش آیا نا جی، تو وہ ہیبت اور جلالت کا ایک عالم تھا، جی جی، تو اس لیے یہ سارا پروگرام بنایا گیا کہ چلو جادوگروں کو بلا لے۔ فرعون تو گھبرا گیا تھا، ڈر گیا تھا، ہیبت میں آ گیا تھا۔ اب جادوگر جب آئے تو انہوں نے اپنے پوری طاقت لگائی، پورا زور لگایا، ٹھیک ہے، رسیاں پھینکیں، وہ سانپ کی شکل اختیار کر گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ہی اشارہ ہوتا تھا، یا موسیٰ الق عصاک، ہاں ہاں، تیرا ایک عصا ہی کافی ہے، واہ واہ واہ، اپنا عصا پھینک دے، آگے عصا کا کام ہے جو کرنا۔ سبحان اللہ، تو یہ قوت الہی تھی۔ معجزہ جو ہے اس کی تعریف عقیدے میں قاری صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، بار بار یہی آتا ہے، وہ اپنے کئی جادو آزماتے، وہ صرف اپنا عصا پھینکتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ عصا اپنی شان دکھاتا تھا، اللہ اکبر، بظاہر ایک سٹک تھی لکڑی کی چھڑی۔ اللہ اکبر، جی، معجزہ فعل الہی کو کہتے ہیں، یاد رکھیں، اللہ اکبر، معجزہ فعل الہی، فعل الہی کو کہتے ہیں جو دست نبوت پہ ظہور کرتا ہے، ہاں ہاں ہاں، واہ واہ بس واہ، یہ یاد رکھیں۔ صادر نبی سے اور کرامت بھی فعل الہی ہے، کرامت بھی فعل الہی، کرامت بھی فعل الہی ہے جو دست ولی پہ ظہور کرتا ہے۔ واہ، یہ ذرا دھیان سے بات سمجھ لیں، صحیح، ہاں عقیدے کی، کیوں نئی جی؟ بات ہے،
بالکل اچھا ہے پرانی ہاں نہیں ہے تو پرانی یہاں اچھا قبلہ کتابوں میں ہماری عقائد کی استدراج ہے وہ بھی تو ما فوق یہ العقل ہے. پہلے تو دونوں کیا- کو سمجھ لیں، بڑی جی جی اچھی ٹھیک بات، ہے بڑی اچھی بات. ٹھیک ہے دونوں باتیں پہلے معجزہ اور سمجھ لیں. کرامت سمجھ لیں. اس سمجھ- پہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ کا لنگر. بسم اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ کرامت جو ہے وہ حقیقت میں امت کے ولی کی کرامت حقیقت میں امت کے نبی کا معجزہ ہی ہوتی ہے. واہ واہ سبحان اللہ کیا بات. جتنا نبی با کمال ہوگا اتنا امت کا ولی با کمال ہوگا، کیونکہ پیچھے قوت نبوت کی ہے. بس ذرا آپ ٹیکنیکل ڈیفرنس سمجھ لیں، اب بات ہو گئی. نبی کے معجزے کے پیچھے قوت الہی کھڑی ہے اور ولی کی کرامت کے پیچھے قوت نبوت و تصرف نبوت کھڑا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. یعنی نبی شاہکار ربوبیت ہے اور ولی شاہکار نبوت اور رسالت. واہ 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 واہ. یہ فارمولہ ہے، یہ اصول ہے. اگر آج یہ ذہن میں ہو تو ہمیشہ یہ مسئلہ. اب یہ آگیا استدراج اور یہ جادو وغیرہ. یہ جادو وغیرہ جو ہے یہ صورتاً تو خرق عادت ہے، محیر العقول ہے، لیکن اپنی بنیاد میں کچھ نہیں. بالکل ایسے ہی جیسے قرآن نے یہاں سمجھا دیا کہ وہاں ان جادوگروں نے کیا کیا. انہوں نے کہا جی کہ یا تو آپ اپنا مظاہرہ کریں اپنے کمال کا یا ہم کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، یہ بھی شان ہے دیکھیے نبوت کی. فرمایا تم نے پہلے جو کرنا کر لو. ہاں سبحان اللہ. سارے آپ جو تماشا دکھانا دے زور لگا لو. اب فلما القوا سحروا اعین الناس. بس وہ اتنا کر سکتے بیچارے. شعبدہ مداری جو باٹی چوک کا ایک مداری کر سکتا ہے، وہ یہ جادوگر وقتی طور پہ لوگوں کے اعصاب کو حواس کو مختل کر سکتا ہے. اور آنکھوں کا دھوکہ اس کو قرآن نے کہا. ایک پہلو سحر کا یہ بھی ہے ظاہری صورتاً. یہ جو میجک ہوتا ہے، سامنے بندہ کھڑا ہے ایک دم گھما کے کیا کبوتر نکال دیتا ہے ٹوپی میں سے. جی قاری صاحب اس ٹائپ کی یہ چیز تھی. اب انہوں نے جب یہ کیا تو کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا. یعنی انہیں اصل ہے تو اصل حقیقت جو ہے وہ بدل کے دکھانا یہ شاعر کا کام ہے. قاری صاحب بڑا یہ موبائل ہوا ہے اور نظر اس کو گلدان آ رہا ہو. صحیح. یہ ایک پہلو ہے جو یہاں ان جادوگروں نے کیا. تو کیا ہوا اور انہیں ڈرایا اور پھر بڑا قرآن کہتا ہے وجاؤ بسحر عظیم، بہت بڑا جادو لے کے آئے. لیکن پھر ہم نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ موسیٰ الق عصاک، آپ اپنا عصا پھینکیں. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ سارے کا سارا جادو ملیا میٹ ہو گیا. فَإِذْ هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. اس پہ آگے بات کرتے ہیں. قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے سنبھالا ہوا ہے اپنے نبی کو. اللہ اکبر. چھوڑا نہیں ہوا، ساتھ. ٹھیک ہے کہ کہیں کوئی گھبراہٹ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، بے چینی نہ ہو. تو فرمایا، اور یہ بھی کمال ہے، داتا صاحب خود نہیں پیچھے جاتے، اپنی کھڑاؤں کو بھیجتے ہیں. اللہ اکبر. اور یہاں بھی یہی کہا موسیٰ تم نے کچھ نہیں کرنا، یہ عصا خود ہی کر لے گا. واہ 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 کیا خوبصورت. سبحان اللہ. یہ وہ فارمولہ ہے قرآن کہ یہ تیرا عصا ہی کافی ہے، تجھے تیرے شایان شان ہی نہیں کہ تو براہ راست ان سے ٹکر. واہ 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 سبحان اللہ. یہاں پھر ایسا ان کو مسخر کر کے سجدہ ریز کر دیا. جی ناظرین کرام، تسلسل ابھی جاری ہے. الحمدللہ ہم پھر بڑھتے ہیں آیات ربانی کی جانب. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے قبلہ کاری صاحب. آئیے آیات ربانی سے اپنے قلب و روح کو معطر کرتے ہیں. جی قبلہ کاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. اللہ اکبر. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. فإذا هي تلقف ما يأفكون.
اللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، تلاوت کلام الرحمن آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں، کیا پیغام خداوندی پنہا ہے، گہر نایاب حاصل کرتے ہیں حضور قبلہ مجددی صاحب سے۔ بسم اللہ جی۔ جزاک اللہ خیر قاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اب دیکھیے تقریباً ہم نے اس کو پڑھ لیا پہلے 115 116 الاعراف نواں پارہ ہے۔ ٹھیک۔ اب یہ مکالمہ ہو گیا، انہوں نے جو جادو کرنا تھا وہ دکھا دیا، اور رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، ان الق عصاک، موسیٰ اپنا عصا ڈال دو، پھینک دو۔ واہ واہ۔ فَإِذْ هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو ناگاہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا۔ جی ٹھیک۔ اب وہ بناوٹ تھی، وہ تصنع تھا، کہتے ہیں جال حق وزحق الباطل، حق آیا اور باطل مٹ گیا، مٹ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا۔ بے شک۔ اب معجزے کی شان دکھائی گئی اور جادو کا مغلوب ہونا وہ یہاں دکھایا گیا، اور ایمان والوں کو یہ تقویت پہنچائی گئی سبحان اللہ۔ کہ حق اور باطل کی ٹکر تو ہمیشہ رہتی ہے، لیکن غالب ہمیشہ حق آتا ہے۔ بے شک۔ ہاں، اس میں قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں اور دوسرے مقامات پر، سورہ بنی اسرائیل جو ہے اس میں آیت ہے 147 اور 48، 48 اور 47۔ ٹھیک ہے۔ اس پر بھی ہم کسی وقت بات کریں گے۔ جی دیکھیے، انبیاء کرام علیہم السلام پر جو لوگ بہتان ترازیاں کرتے ہیں نا قاری صاحب، قرآن پاک میں آتا ہے وما یاتihim من رسول الا كانوا به يستهزئون، سورہ یاسین۔ ٹھیک ہے۔ کوئی رسول ہم نے ایسا نہیں بھیجا جس کا لوگوں نے مذاق تمسخر نہ اڑایا ہو، استہزاء آوازیں نہ کسے ہوں، استہزاء نہ کیا ہو، اور اس میں ساحر ہونے کا معاذ اللہ الزام نہ لگا۔ الزام لگایا جی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کہ یہ جی معاذ اللہ سحر ہے، جیسے سلیمان علیہ السلام سورہ البقرہ آیت 102 پہ ہم نے بات کی ہے۔ اسی طرح مسحور ہونا، اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل 47 اور 48 میں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ ٹھیک ہے۔ جب یہ ثابت نہ کر سکے کہ یہ ساحر ہیں، تو ہمارے آقا نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے جو کفار نے اور مشرکین نے جو الزامات و بہتان ترازیاں کی ہیں، اس میں یہ بھی ہے، کسی نے کبھی مجنون قرار دے دیا، جی جو الفاظ اس میں ساحر کا لفظ بھی ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل آیت 47-48 میں ان تتبعون الا رجلا مسحورا کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ یہ معاذ اللہ ان پہ تو کسی نے جادو کر دیا۔ اس لیے حضرت جبریل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے معوذتین دے کے بھیجی تھی، سبحان اللہ۔ پھر ایک خاص دعائیں عطا کی تھی، بسم اللہ ارقیک و یشفی، معوذتین سورہ فلق اور ناس۔ فلق اور ناس جو ہیں، ٹھیک۔ ناظرین کی آسانی کے لیے جی جی، سورہ فلق آخری 2 صورتیں جو قرآن پاک کی ہیں ان کو ملا کے معوذتین کہتے ہیں، یعنی پناہ طلب کی جانے والی صورتیں جن کے ذریعے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جبریل امین کو رب کریم نے باقاعدہ بھیجا کہ میرے محبوب کو دم کر کے آؤ قاری صاحب، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ کفار یہ بھی کر رہے تھے، اور خاص طور پہ جب مدینہ فتح ہوا ہے تو وہاں آپ کو پتہ ہے لبید بن عاصم یہودی جو تھا وہ جادو اور سحر کرتا رہا۔ پھر ایک عورت تھی جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کنگھی مبارک جو ہے، اس کے دندانے، اس کے اندر جو منہ مبارک تھے، اس پہ جادو کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ اور اللہ رب العالمین نے پھر اس کا رد فرمایا، اس کے لیے دعا فرمائی، طریقے عطا فرمائے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے اس کو اپنی سنت بنایا، حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کو دم کیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق، صبح شام کی دعائیں۔ آج میں خاص یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں دیکھنے والوں کو کہ آپ یہ والی مسنون دعائیں اور یہ نبوی نسخے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے معمولات حیات کا اور شب و روز کے اذکار کا مستقل جز بنائیں، اور پھر آپ مجھے بتائیں اس پروگرام کے ذریعے کہ آپ کو کوئی سیکیورٹی کو فرق محسوس ہوا ہے یا نہیں۔ جب آپ سب کچھ کھلا اوپن ہر چیز قاری صاحب بازار میں رکھی ہوئی ہے تو جو چور چاہے اٹھا کے لے جائے، صحیح ہے۔ تو وہ حصار اور وہ حفاظتی انتظام جو ہمیں قدرت نے بارگاہ الہی سے اور حضور علیہ السلام کے ذریعے فراہم کیا ہے، اللہ اس مسنون طریقے تو پہلے ہم اس کو اپنانا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم مستقل طور پر اس حفاظتی حصار کے اندر آ جائیں جو اللہ تبارک و تعالی نے قائم کیا ہے۔ تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی کفار نے پہلے یہ بات کہی، اور پھر اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے خود اس کو سنت بنایا
کہ اگر دشمن مجھ پہ اٹیک کر سکتا ہے تو میرے کسی بھی بھی کر سکتا ہے، اس لیے اپنی حفاظت کا نظام پورے کا پورا اہل ایمان کو رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پڑھتے رہنا چاہیے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ، صبح 3 بار اور شام 3، فجر کے بعد 3، اتنا آسان ہے، صرف 3 بار۔ لوگ کہتے ہیں یہ تسبیحاں پڑھو 1000، آقا کی اتنی کریمی اور رحمت ہے کہ 3 بار یہ پڑھیں، 3 بار یہ پڑھیں، صبح شام پڑھیں، آپ 24 گھنٹے حفاظت میں آئیں۔ جی جی، ناظرین کرام، اللہ پاک آپ سب کو، سننے والوں کو ہر قسم کے جادو ٹونے سے محفوظ رکھے۔ ملاقات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ جی مکرم ناظرین، ترتیل القرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور آج کا بڑا اہم موضوع ہے، اور مجدد صاحب نے بہت خوبصورت رہنمائی عطا فرما رہے ہیں۔ حضور کی امت کے بہت سے افراد پریشان ہیں، اور ان کی پریشانی کا حل بتا رہے ہیں کہ زیادہ لمبا چوڑے وظیفے نہیں ہیں، آپ معوذتین پڑھیں اور اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام پڑھیں، اللہ پاک آپ کو اپنے حصار میں رکھے گا۔ بڑھتے ہیں آیات ربانی کی جانب، تشریف فرما ہے قاری محمد رفیق نقشبندی۔ اور قاری صاحب یہ بھی میں ساتھ دوسری مسنون دعا جو ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ بھی 3 بار ہی پڑھنی ہے، صبح شام، 3 بار صبح 3 بار شام، یعنی یہ دونوں ملا لیں آپ۔ جی جی، اس کو بھی اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق 3 بار پڑھ لیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ بھی 3 بار پڑھ لیجیے، 24 گھنٹے آپ حفاظتی حصار میں آ جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان فجر اللہ۔ کے بعد پڑھ لیں، فجر کے بعد اور یہ مغرب کے بعد۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ قرآن پڑھیں، اور ہمیں قاری صاحب قرآن سناتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، اللہ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين۔ اللہ، ماشاء اللہ۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ العالمين۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر قاری صاحب۔ رب موسى وهارون، اللہ، سلام۔ رب موسى وهارون، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، رب موسى وهارون، ماشاء اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا کہنے، ناظرین کرام، آیات ربانی آپ نے سماعت کی ہے، اور پیر صاحب نے کیونکہ بار بار بتایا 3 دفعہ پڑھو، تو قاری صاحب نے بھی آخری 3 آیات، ان آیات کو 3 دفعہ ریپیٹ کیا ہے۔ جی کیا پیغام خداوندی ہے؟ سنت ہے، سنت ہے، سبحان آپ اللہ۔ 3 بار دہرائیں، سنت ہے، بات کو بھی، دعا کو بھی، آیات کو بھی، اپنے ذکر و ورد کو بھی۔ کیا بات ہے، تو دیکھیے کیسی کیفیت ہے، آپ خود کر کے دیکھیں، آپ کو محسوس ہوگا اللہ اکبر، اللہ۔ قبولیت خود آپ کے لیے جناب استقبال کو آ جاتی ہے، کہ سنت مطہرہ ہے نا۔ جی، اب قرآن کہہ رہا ہے، یہاں فرمایا رب موسیٰ و ہارون، اور قرآن کہہ رہا ہے سلام علی موسیٰ و ہارون۔ موسیٰ رب کہہ رہا ہے، موسیٰ و ہارون پر سلام، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، جی سلام علی المرسلین، سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ سلامتی کا وہ پیغام ہے جو قرآن دے رہا ہے، اس کو بھی ذرا اپنے روزمرہ معمولات، وظائف، ذکر میں رکھیں، کوئی بھی۔ یعنی دیکھیے یہ قرآن پاک کا متن ہے قاری صاحب، آیات ہیں، انبیاء کا ذکر جو ہے وہ بھی عبادت ہے، انبیاء کا ذکر سنت الہیہ ہے، اور انبیاء کا نام آپ کے لیے حفاظتی حصار ہے۔
یہ قرآن بتا رہا ہے۔ اور اس آیت پہ ہم نے پہلے پچھلی بار بھی بتا دیا تھا، ابھی بھی میں دہرا رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 118 سے 122 تک، یہ آپ نے پانی پہ دم کر کے خدا نخواستہ کسی پر سحر ہو، کسی پر جادو کا اثر ہو، اس کے سر پہ چھینٹے مارنے ہیں۔ ساتھ سورہ یونس کی آیت 81 اور 82 میں لانی ہے، ٹھیک ہے۔ ساتھ سورہ طٰہٰ کی آیت 69، یہ پڑھ کے پانی پہ پھونکنا ہے، دم کرنا ہے 3 بار، اور یہ ان کے سر میں ڈالنا ہے جس پہ اثر ہو۔ صحیح۔ تو یہ آپ تقریباً 40 دن سے کم میں انشاءاللہ وہ اثر زائل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہی آیتیں ہیں، اور قرآن بتا رہا ہے اب سارا معاملہ قرآن نے جگہ جگہ یہ واقعہ آیا ہے، جگہ جگہ آیا ہے، یہ فرعون، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، جادوگر۔ اب یہ سمجھے وائنڈ اپ ہے اس کا قاری صاحب، اور قرآن کیا نتیجہ؟ تو حق ثابت ہوا اللہ اکبر۔ اور ان کا کام باطل ہوا، جو انہوں نے کہا تھا وہ باطل ہو گیا۔ فَغُلِبُوا، تو یہاں وہ مغلوب پڑے اور ذلیل ہو کر پلٹ گئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور یہی ساحر کا انجام ہوتا ہے، آخر وہ مغلوب ہوتا ہے جب زد میں آتا ہے نا حق کی، جی 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 جی، پنجائے موسوی اور عصائے موسوی کی زد میں آتا ہے۔ سبحان اللہ، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ کہ گر گئے، گرا دیے گئے، گرا دی۔ ہاں یہ مجہول ہے سیگا۔ وَأُلْقِيَ، الٹا کر دیا گیا انہیں، آج کی زبان اگر کہیں تو الٹا دیا گیا ان کو، واہ 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 واہ، سجدے میں گرا دیے گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین۔ اب کیا بات، دیکھیے حق کھل گیا نا۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جی جب ان اہل باطل پر حق کھلتا ہے، اور اس کی بھی وجہ پتہ کیا علماء نے لکھی قاری صاحب؟ بڑا قیمتی نقطہ ہے آج کے پورے پروگرام کا حاصل۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ جادوگر ہو کے بھی انہوں نے اللہ کے نبی کا ادب کیا۔ واہ 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 واہ۔ بہت خوب۔ جی پہلے آپ کریں گے۔ ہاں انہوں نے کہا مولا پہلے آپ نے کرنا ہے یا ہم نے کرنا ہے؟ واہ واہ تو واہ۔ آپ نے فرمایا جو تم نے کرنا پہلے کر لو، جی پھر میں بتاؤں گا۔ یہ وہ ادا تھی جو رب کو پسند آئی اور آخر ذریعہ ہدایت بن گئی سارے شر کے باوجود۔ بہت نبی کا ادب ایمان کی طرف لے آیا۔ سبحان، سبب بن گئی۔ یہ قرآن بتا رہا ہے، بہت خوب۔ اور یہ انجانے میں تھا، یہ شعوری نہیں تھا، ہاں ہاں، واہ واہ واہ۔ یہ انجانے میں تھا۔ اچھا قبلہ لیکن دیکھیے، ہیبت نبوت ایسی، کافر ہو کے نبی کا ادب کر رہا ہے تو ایمان مل رہا ہے، اور یہاں مومن ہو کے اگر کوئی بے ادبی کرے معاذ اللہ تو ایمان جاتا رہتا ہے، اور مومن کر سکتا ہی نہیں قاری صاحب۔ ہائے ہائے، ایمان پہلے چلا گیا ہوتا ہے جب وہ بے ادبی کرتا ہے، یہ تو قرآن ہے۔ انتہ بتا ملکم، سلب ہو جائے گا سارا کچھ۔ فلا وربک لا یؤمنون، قرآن نے نفی پہلے کی ہے۔ ٹھیک۔ فاروق اعظم نے گردن تو اڑائی نا، لیکن قرآن نے کہا وہ مسلمان تھا ہی کب؟ ہاں، فلا وربک لا یؤمنون، وہ مومن تھا ہی نہیں۔ واہ واہ۔ تو یہاں دیکھیے امکان ایمان تھا تو ادب کی توفیق دے دی، اور جہاں پر امکان کفر ہو وہاں سے ادب کی توفیق چھن جاتی ہے۔ سلب ہو جاتا ہے۔ حضرت رومی کہتے ہیں از خدا خواہم توفیق ادب، بے ادب محروم ماند از فضل رب۔ بے شک۔ سبحان تو اللہ۔ یہاں ادب کام آ گیا۔ اب جب سجدے میں گر گئے، بولے ہم ایمان لائے جہان کے رب پر، اور جہان کے رب کا تعارف کیا پیش کیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے فرعون کا رب بھی تو جہان کا رب ہے نا قاری صاحب، ایسے ہی۔ ان جادوگروں کا رب بھی تو وہی تھا، لیکن انہیں بات سمجھ آ گئی کہ جب ایمان کا اعلان کرنا ہے تو رب العالمین کہہ کے ساتھ کہنا ہے رب موسیٰ و ہارون، اللہ، واہ اس رب پہ ایمان لائے ہیں جو حضرت موسیٰ اور فرعون کا رب ہے۔ قرآن نے یہی کہا تھا فلا و رب کا، محبوب تیرے رب کی قسم۔ یہ دونوں نقطے یہاں مل گئے قاری صاحب۔ اللہ پاک ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کہنے ناظرین کرام، کیا خوبصورت گفتگو اور کیا رہنمائی عطا ہوتی ہے حضور قبلہ مجدد صاحب سے۔ اللہ پاک ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم رہے۔ ناظرین کرام دیکھیں قبلہ پیر صاحب نے جو رہنمائی عطا فرمائی، بہت سے وظائف عطا فرمائے، اور آخر میں آپ نے دوران گفتگو بڑی تیزی سے بیان کر دیا، لیکن میں اس کو تھوڑا سا قبلہ کی اجازت سے کہ جہاں آپ سلامتی چاہتے ہیں تو یہ 7 سلام آپ ضرور پڑھا کریں اپنی زندگی میں۔ آپ پڑھا کریں سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو جب یہ 7 سلام آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اپنی پناہ میں لے لے گا، اپنی سلامتی میں رکھے گا۔ اور سب سے بڑھ کر ترتیل القرآن کا جو سب سے بڑا میسج ہے، یہ تو 2 پروگرام ہم نے جادو اور سحر کے لیے کیے ہیں، لیکن سب سے بڑا ہر موذی مرض سے بچنے کے لیے، ہر مرض کی شفا کے لیے قرآن نے جو نسخہ دیا ہے وہ ترتیل القرآن کا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا اور ہم نے اس قرآن میں وہ چیز نازل فرما دی ہے جو مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ بس ترتیل القرآن پروگرام سے جڑے رہیں،
صرف آپ سنتے ہی رہیں گے تو رب کی رحمتیں آپ کے گھر میں داخل ہوں گی، آپ کے بچوں پہ نازل ہوں گی۔ میں آخر میں انتہائی محبت کے ساتھ حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہم القدسیہ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں۔ اللہ پاک آپ کے فیضان کو جاری ساری فرمائے، اور عالمی شہرت یافتہ قاری قرآن جناب محترم قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔